رہتا ہے تو وہاں جو ہے عام طور سے آدمی جو ہے انڈر ویئر چڈی یہی سب پہن کر جو بالکل گارڈ کے اوپر ہی پہنے رہتے ہیں، تو ایسا کپڑا پہن کر روڈ پر غسل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل حرام ہے۔ ستر عورت کا چھپانا مرد پر فرض ہے، ناک سے لے کر کے یہ جو گھٹنا ہے یہ ستر عورت ہے مرد کا، یہاں تک چھپانا یہ مرد پر فرض ہے۔ اگر ایسی حالت میں چڈی یا جنگیا پہن کر کے غسل کر رہا ہے عام گزرگاہ پر تو غسل کرنا بالکل حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ بہت خوب، ماشاء اللہ۔ ایک سوال اسی سے متعلق ہے کہ کیا جہاں نہائے اور وہیں پیشاب کرتے، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ باتھ روم وغیرہ میں جانا بہت مطلب بھاری سمجھتے ہیں تو وہیں جہاں نہاتے ہیں وہیں کھڑے کھڑے جما دیتے ہیں، تو مطلب جہاں نہائے وہیں کھڑے ہو کر پیشاب کر دیتے ہیں اور پھر وہیں جو ہے پانی ڈال کر نہاتے ہیں، تو ممکن ہے کہ بالکل کچھ قطرہ جو ہے جو پانی بالٹی میں ہے تو اس میں بھی جا سکتا ہے، تو مطلب کیا یہ درست ہے اور ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا ہی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آدمی جب کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتا ہے تو اس کی باریک چھینٹیں اگر تہبند پہنے ہیں یا کپڑا پہنے ہوئے ہیں تو ضرور اس پر باریک چھینٹیں پڑتی ہیں۔ ہاں اگر آدمی بوجہ مجبوری کھڑا ہو کر کے پیشاب کر لیا ہے اور بالٹی میں جو پانی بھرا ہے اس میں پیشاب کے قطرے کا احتمال نہیں ہے کہ پیشاب کا قطرہ گیا ہے، دور اس کو کر لیا ہے تو بہرحال اس سے غسل تو ہو جائے گا، لیکن اگر شبہ ہے کہ جو ہے پیشاب کا قطرہ اس میں پڑا ہے چاہے تھوڑا ہی پڑا ہے تو کسی حال میں غسل اس پانی سے نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اسی سے متعلق ایک سوال اور ہے حضرت کہ کیا جس کپڑے میں مطلب ہم بستری کرتے وقت مان لیں لنگی پہنے ہوئے تھے تو اس میں منی لگا تو پھر وہی جو ہے پہن کر ہم صبح نہاتے ہیں تو وہ کپڑا پہن کر نہا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہا سکتے ہیں تو اس کی صورت کیا ہے؟ بغیر پاک کیے ہوئے اس تہبند یا اس لنگی سے آپ غسل نہیں کر سکتے ہیں، نہا نہیں سکتے ہیں، جب تک آپ صحیح طریقے سے شرعی طریقے سے آپ اسے پاک نہ کر لیں۔ اگر آپ اس کپڑے کو اس لنگی یا تہبند کو پہن کر کے غسل کریں گے تو آپ کا غسل کسی حال میں نہیں ہو سکتا ہے۔ طریقہ ہے مطلب اس کو نکال کر پاک کرے یا کس طرح دھوئے کہ وہ پاک ہو جائے؟ وہ پاک کر اس کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے دوسرا کپڑا پہن لے اس کے بعد جو ہے اس کو 3 نئے پانیوں کے ساتھ پوری طاقت کے بعد نچوڑے، اس کے بعد اس طریقے سے پاک ہو سکتا ہے۔ یا اگر 3 نئے پانیوں کے ساتھ نہیں دھو سکتا ہے تو اتنا پانی وہ ڈالے کہ جو بہت زیادہ پانی، جس کو فقیہ ملت نے فتاوی برکاتیہ میں تحریر فرمایا ہے کہ بہت زیادہ پانی ڈالے اور خود اس کو مل کے اسی میں دھوئے، اس کے بعد جو ہے اس طریقے سے اگر لنگی یا تہبند یا جو منی کا اثر ہے ظاہر ہو جائے تو نچوڑنے کے بعد پھر وہ جو ہے تہبند پاک ہو جائے گا، لیکن دوسرا کپڑا پہننا پڑے گا۔ بہت شکریہ حضرت۔ اسی سے متعلق ایک سوال اور حضرت غسل کے تعلق سے، ناپاکی اور پاکی کے تعلق سے، کہ عورتیں اکثر جو ہے وہ حالت حیض میں جب ہوتی ہیں ناپاکی کی حالت میں تو مطلب میلاد وغیرہ یا محرم کے وقت میں یہ عورتیں جو ہے ناپاکی کی حالت میں جب رہتی ہیں تو فاتحہ وغیرہ کا کھانا نہیں بناتی ہیں، مطلب یہ بنا سکتی ہیں یا نہیں بنا سکتی ہیں شریعت کی روشنی میں اسے بیان فرمائیں۔ عورت اگر حالت حیض میں ہے تو چاہے میلاد شریف کا کھانا ہو یا کسی بزرگ کی نیاز کا کھانا ہو، وہ کھانا پکا سکتی ہے، شرعاً کوئی تباہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، یاد رہے کہ سرکار سے زیادہ دنیا میں کوئی پاکی نفاست پسند کوئی نہیں تھا۔ حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے
کہ میں حیض کی حالت میں رہتی تھی اور جس جگہ اپنا ہونٹ لگا کر کے میں پانی پیتی تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ اپنا لب پاک لگا کر کے پانی پیا کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ عورت کا کھانا چاہے محرم شریف کی نیاز کا ہو یا کسی بزرگ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دو سوال اور وہی بتا دیں، بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ وضو سے متعلق ہے کہ جیسے مسجد وغیرہ میں آدمی وضو کیے بیٹھا رہتا ہے تو مان لیں لنگی پہنے ہوا ہے یا پاجامہ ہی پہنے ہوا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ لنگی جو ہے وہ گاٹ سے اوپر چلی جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ جا وضو بنایا تیرا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ تو مطلب کیا لنگی اگر گاٹ سے اوپر چلی جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ اکثر دیہاتوں میں اگر مطلب کہتے ہیں کہ گاٹ ٹوٹ گیا جا وضو بنایا۔ گاٹ کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اس بات نہیں ہے۔ ہاں یہ گاٹ ہے نا، اس کے کھلنے سے آدمی کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر مسجد میں ہے جماعت سے نماز ہو رہی ہے، آدمی قہقہا لگا کر کے ہنس دے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ قہقہا کا مطلب ہوتا ہے شور کی ہنسی کی آس پاس والے سن لے۔ اگر ٹھٹھا مار کر کے اگر آدمی ہنس دے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ گانٹھ کھلنے سے، یہ گانٹھ جو ہے اس کے کھلنے سے آدمی کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ مسجد وغیرہ میں بیٹھے رہتے ہیں تو ایک تو مسجد میں گالی دینا ویسے بھی جرم ہے، اور ہوتا ہے کوئی ایک دوسرے کو گالی دے دیتے ہیں تو مطلب گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ گالی دینا یہ فسق ہے۔ کسی مسلمان کو آپ گالی دے رہے ہیں تو آپ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں، یہ فسق ہے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے یہاں آپ گالی دے تو یہاں فسق ہے، یہاں گناہ ہے، تو مسجد میں تو بدرجہ اولا اور زیادہ گناہ ہے۔ ہاں یہ ہے کہ گالی دینے کے بعد وضو تو نہیں ٹوٹتا ہے، مگر آدمی کو کلی ضرور کر لینی چاہیے۔ بغیر وضو کے قرآن پاک ہم چھو سکتے ہیں؟ مطلب وہ اگر لفافے میں ہو، اس پر کپڑا وغیرہ ہو، تب بھی کیا چھو سکتے ہیں، اور بغیر کپڑے کے بھی چھو سکتے ہیں یا نہیں؟ بغیر وضو کے آپ قرآن شریف ہرگز نہیں چھو سکتے ہیں۔ ہاں قرآن شریف اگر جزدان میں ہے یا اس پر کوئی کپڑا غلاف وغیرہ لگا ہوا ہے تو آپ قرآن شریف چھو سکتے ہیں، لیکن بغیر کپڑے کے یا جزدان میں بغیر رہے آپ قرآن شریف ہرگز نہیں چھو سکتے ہیں، یہ آپ کا چھونا حرام ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، یہ قرآن شریف کے کوئی پاک ہی چھو سکتا ہے۔ بغیر وضو کے آپ قرآن شریف چھو نہیں سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کو قرآن شریف یاد ہے بغیر وضو کے آپ قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، یا کسی نے لا کر کے آپ کے سامنے قرآن شریف رکھ دیا ہے تو آپ قرآن شریف دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں، آپ کو چھونے کا حکم نہیں ہے، آپ کا چھونا حرام ہے۔ بہت شکریہ۔ آخری سوال یہ ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کیسے کریں، طریقہ بتا دیجیے بس۔ آخری سوال، چوتھائی سر کا۔ جمعہ میں میں نے بتا دیا، جان لیجئے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک فرض ہے۔ کچھ لوگ تو جانتے ہی نہیں، بس کہیں نا بچہ دن ہوئے گی جات ہے نہیں، تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ سر کا مسح کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھیے، یہ دونوں ہاتھ کی تینوں انگلیاں آپ ملا لیجئے، یہ انگوٹھا اور شہادت کی انگلی آپ کی تینوں انگلیوں سے جدا رہے، الگ رہے، ٹھیک ہے، دونوں ہاتھ کی انگلیاں۔ اس کو آپ یہاں پیشانی پر رکھیے، پیچھے تک کھینچتے ہوئے لے کر کے جائیے، لیکن یہ بھی جان لیجئے کہ یہ نہیں لگنا چاہیے، نہ یہ لگنا چاہیے، یہ نہیں لگنا چاہیے، نہ انگلی شہادت کی لگے، نہ انگوٹھا لگے، نہ یہ کنارہ لگے اس کا۔
آپ اسی سے کھینچتے ہوئے یہاں سے لے کر کے پیچھے تک جائیے. اب یہ جو بچا ہوا ہے، یہ ہاتھ ہتھیلی کی جو جگہ بچی ہوئی ہے، یہ اسی سے کھینچتے ہوئے آپ پیچھے سے آگے لائیے. اب آپ کی شہادت کی انگلی بچی ہوئی ہے، آپ کا انگوٹھا بچا ہوا ہے. شہادت کی انگلی سے کانوں کے اندرونی حصے پر مسا کیجئے، اور جو انگوٹھا بچا ہوا ہے انگوٹھے سے کان کے اوپری حصے پر مسا کیجئے. اب یہ ہاتھ کی پشت، ہاتھ کی پیٹھ بچی ہوئی ہے، آپ اس سے گردن کا مسا کیجئے. بہت شکریہ.